أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نیو بک 7 کے چوتھے سبق کی تمارین کے اس سوال پر تھے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس سوال کو مکمل کر لیا تھا اور آج ہم اس سے اگلے سوال سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 3 کے 9ویں سبق کی تمارین کے اس سوال پر آ جائیں۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ نے سوال کے نمبروں کو نہیں دیکھنا، سوال کو دیکھنا ہے۔ تو نیو بک 7 کے چوتھے سبق کی تمارین میں یہ سوال نمبر 7 ہے، جبکہ اولڈ بک 3 کے 9ویں سبق کی تمارین میں یہ سوال نمبر 8 ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سوال ہے ادف کے کیا معنی ہیں؟ مضاف بنائیں۔ الاسماء الآتیہ، دیے گئے اسماء کو، الا یا المتکلمی، یا متکلم کی طرف، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا متکلم کے لیے، وَدْبِدْ الیاء بالشکلی، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا کے اعراب لگانے ہیں۔ وَدْبِدْ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعراب لگانا۔ ٹھیک ہے؟ اس پر فتح آنی ہے یا کسرہ آنی ہے یا ضمہ آنی ہے، جو بھی حرکت آنی ہے نا، ہم نے اسے بھی ضرور لکھنا ہے۔ علماً، جانتے ہوئے، بِأَنَّ یا المتکلمی مفتوحۃ۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا متکلم پر تو سکون ہوتا ہے، یہاں پر اسے مفتوحہ کیوں لکھا گیا ہے؟ یہ آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ یہ جانتے ہوئے کہ یا متکلم مفتوح ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس پر فتح آ جاتی ہے، ما اسم آخرہ الف او یا ساکنۃ، ایسے اسم کے ساتھ جس کے آخر میں الف ہو یا ساکنہ ہو۔ یعنی کہ اگر ہم کسی بھی اسم کو یا متکلم کے لیے مضاف بناتے ہیں اور اس اسم کے آخر میں الف ہو یا سکون والی یا ہو، جزم والی یا ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اور کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یا متکلم پر ہی فتح لگا دیں گے۔ اب یا متکلم مفتوحۃ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یا متکلم پر کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے نا؟ لیکن ایسی صورت میں جب اس سے پہلے الف ہو یا سکون والی یا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں ہم یا متکلم پر ہی فتح لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان تمام اسماء کو مضاف بنانا ہے اور یا متکلم کو اس کا مضاف الیہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے، الحمدللہ یا متکلم پر فتح لگانے کا یہ اصول ہم اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں اس سوال پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو پہلا لفظ ہے اخوانی، چلیے اسے مضاف بنائیں۔ دیکھیں، مثنیٰ میں اور جمع مذکر سالم میں ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم انہیں مضاف بناتے ہیں تو ان کے آخر کے نون کو ڈراپ کر دیتے ہیں، تو مضاف بننے کی صورت میں یہ کیا رہ جائے گا؟ اخوا۔ چلیے اس کے آگے یا متکلم لگائیں
تو اب یا متکلم سے پہلے الف ہے نا، اس لیے ہم کیا کریں گے، یا متکلم پر فتح لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اخوایا۔ اخوانی کے مطلب ہوتے ہیں دونوں بھائی، اور اخوایا کے معنی ہوں گے میرے دونوں بھائی۔ چلیے اب اگلا لفظ ہے اختانی، یعنی کہ دونوں بہنیں۔ تو چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، اسے مضاف بنا کے اس کے آگے یا متکلم کو لگانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، اختایا، یعنی کہ میری دونوں بہنیں۔ چلیے اگلا لفظ ہے ابوانی، یعنی کہ والدین۔ چلیے اب ہم نے کہنا ہے میرے والدین، ہم اسے مضاف بنانے کے لیے اس کے آخر کے نون کو حذف کر دیں گے اور یا متکلم پر فتح لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا ابوایا، یعنی کہ میرے والدین۔ اگلا لفظ ہے صدیقانی، یعنی کہ دو دوست۔ چلیے اب اسے مضاف بنا کر اس کے آگے یا متکلم لگائیں، صدیقایا، یعنی میرے دو دوست۔ چلیے اگلا لفظ ہے زمیلانی، دو کلاس فیلو، یہ کیا ہو جائے گا، زمیلایا، یعنی کہ میرے دو کلاس فیلو۔ پھر آگے ہے یدانی، دو ہاتھ، یہ ہو جائے گا یدایا، میرے دو ہاتھ۔ عینانی، دونوں آنکھیں، یہ ہو جائے گا عینایا، میری دونوں آنکھیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے، اضف الکلمات التی تحتہا خط، یعنی کہ جن الفاظ کے نیچے لائن ہے انہیں مضاف بنائیں، الا یا المتکلمی، یا متکلم کی طرف، یا متکلم کے لیے، وَدْبِدْ الیاء بالشکلی، اور یا پر اعراب بھی لگائیں۔ تو پہلا جز ہے غسلت الرجلینی، یعنی کہ میں نے دونوں پاؤں دھوئے۔ چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس الرجلینی کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے نا، اس لیے ہم نے اسے کیا کرنا ہے، یا متکلم کے لیے مضاف بنانا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے اس کے اس ال کو ختم کر دیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مضاف میں نہ ال آ سکتا ہے نہ تنوین، اس لیے ہمیں پہلے اس کے ال کو ختم کرنا پڑے گا۔ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے آپ کو تفصیل بھی بتائی ہے کہ یہ دراصل کیا تھا، الرجلینی، ال کو ختم کرنے سے یہ بن گیا رجلینی۔ مضاف بنانے کے لیے پھر ہم اس نون کو بھی جب حذف کریں گے تو یہ رجلئی رہ جائے گا۔ اب یا متکلم سے پہلے یا ساکنہ آ گئی ہے نا، یعنی ایسی یا آ گئی ہے جس پر جزم ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس یا متکلم پر فتح لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا رجلیہ، یعنی میں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ چلیے اب اگلا جز ہے غمت العینینی۔ اب یہ کون سا فعل ہے، غمدہ یغمدو، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ بند کرنا۔ تو اب یہاں پر غمت فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور العینینی یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ میں نے دونوں آنکھیں بند کی۔ اب جب ہم اس کے آگے یا متکلم لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، عینیہ، اور یہ پورا جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، غمتو عینیہ، یعنی کہ میں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی۔ پہلے اس جملے کے معنی کیا تھے، میں نے دونوں آنکھیں بند کی، اپنی اس میں ایڈ نہیں تھا، لیکن اب جب ہم یا متکلم لگائیں گے تو اب اس کے معنی ہو جائیں گے میں نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی۔ عینیہ کے معنی ہوں گے اپنی دونوں آنکھیں۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے دعوت الصدیقینی، یعنی کہ میں نے دونوں دوستوں کی دعوت کی۔ تو چلیے اب یہ جو انڈر لائن لفظ ہے اس کے آگے ہم نے یا متکلم کو مضاف الیہ کی صورت میں لگانا ہے، اسے مضاف بنانا ہے اور یا متکلم کو اس کے لیے مضاف الیہ بنانا ہے، تو یہ بن جائے گا صدیقیہ۔ اب اس کے معنی کیا ہوں گے، میرے دونوں دوست۔ صدیقینی کے معنی ہوں گے دو دوست، اور صدیقیہ کے معنی ہوں گے میرے دو دوست۔ تو اب اس پورے جملے کے معنی ہوں گے کہ میں نے اپنے دو دوستوں کی دعوت کی۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے سألت الزمیلینی، یعنی کہ میں نے دونوں کلاس فیلوز سے پوچھا، یا
دونوں کولیگز سے پوچھا۔ چلیے اب اسے مضاف بنائیں اور اس کے آخر میں یا متکلم کو مضاف الیہ کے طور پر لگائیں، تو یہ بن جائے گا زمیلیہ۔ اب اس کے معنی ہو جائیں گے میرے دونوں دوست۔ اگلا جز ہے رفعت الیدینی، یعنی کہ میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اوپر کیے۔ چلیے اب الیدینی کو مضاف بنانا ہے اور یا متکلم کو اس کا مضاف الیہ بنانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یدیہ۔ اور یدیہ کے معنی کیا ہوں گے؟ میرے دونوں ہاتھ۔ اب یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، رفعت یدیہ، یعنی کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ چلیے اب اگلا جز ہے الاستاذانی من مصر، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے دونوں استاد مصر سے ہیں۔ اب یہ من کے بعد مصرا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مصر ممنوع من الصرف ہے، اس لیے مجرور ہونے پر اس کے آخر میں فتح آتی ہے۔ چلیے اب اس الاستاذانی کے نیچے لائن ہے نا، تو اسے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے ہم نے یا متکلم کے لیے مضاف بنانا ہے۔ تو چلیے اب ہم پہلے کیا کریں گے؟ اس ال کو ختم کریں گے اور اس کے آخر کے نون کو ختم کریں گے اور اس کے آگے یا متکلم لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا استاذایا من مصر۔ اب اس جملے کے معنی ہو جائیں گے کہ میرے دونوں استاد مصر سے ہیں۔ چلیے اب اگلا جز ہے این وجدت الدفترین، یعنی کہ تمہیں دونوں کاپیاں کہاں سے ملی؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ الدفترین کو مضاف بنانا ہے یا متکلم کے لیے، تو یہ بن جائے گا دفتریہ۔ اور اس تبدیلی کے بعد اس جملے کے معنی ہو جائیں گے تمہیں میری دونوں کاپیاں کہاں سے ملی؟ چلیے اب اگلا جز ہے ان الاخوین عالمانی جلیلانی، یعنی کہ دونوں بھائی بڑے عالم ہیں یا اچھے عالم ہیں۔ تو اب ہم نے اس اخوینی کو مضاف بنانا ہے یا متکلم کے لیے، تو یہ بن جائے گا ان اخویہ عالمانی جلیلانی۔ اخوینی کیا ہو جائے گا؟ اخویہ۔ اور اس تبدیلی کے بعد اس جملے کے معنی ہو جائیں گے کہ میرے دونوں بھائی بڑے عالم ہیں یا اچھے عالم ہیں۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے ذهبنا الى مکہ بسیارتین، یعنی کہ ہم مکہ 2 گاڑیوں میں گئے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیارتین کو یا متکلم کے لیے مضاف بنانا ہے، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ذهبنا الى مکہ بسیارتی، یعنی کہ ہم اپنی دونوں گاڑیوں میں مکہ گئے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے داعا کلامانی، یعنی کہ دونوں پین گم ہو گئے۔ تو چلیے اب اسے مضاف بنائیں، تو یہ بن جائے گا داعا کلامایا، یعنی کہ میرے دونوں قلم گم ہو گئے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں یوٹیوب سے کسی قسم کی کوئی انکم نہیں کرتی، اس کے باوجود میں آپ سب سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکی ہوں اور ابھی دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ ضرور دیں، تاکہ میری ویڈیوز بھی گوگل سرچ پر آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ابھی چونکہ میری ویڈیوز کا واچ ٹائم پورا نہیں ہوا ہے، جب واچ ٹائم پورا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں قانونی طور پر ان اشتہارات کو بھی بند کرا دوں گی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر آنے والے اشتہارات کی کمائی بھی جائز نہیں ہوتی اور ان کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا ٹائم بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور میری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور اس پر کامنٹ بھی کرنا ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ چلیے اب اگلا سوال ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دی گئی مثالوں پر غور کریں، لی کلا و کلتا، کلا اور کلتا کے لیے۔
تو اب ہم نے اس سوال میں کیا کرنا ہے؟ کلا اور کلتا کی پریکٹس کرنی ہے. وہ جب جملوں میں آتے ہیں اور پھر ان میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں ان پر غور کرنا ہے، انہیں سمجھنا ہے. دیکھیں، کلاہما کلیہما کلیہما ہوتا ہے، پھر کلتاہما کلتیہما کلتیہما ہوتا ہے. تو اب یہ کلاہما کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ الف. پھر یہ کلیہما کیا ہے؟ منصوب ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا. اسی طرح کلیہما یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، اور اس کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ یا. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ منصوب اور مجرور ہوگا تو پھر سیم ہوگا، اور دونوں صورتوں میں ان کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت یہ یا ہی ہوگی. چلیے اب آگے ہے کلتاہما. اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ والا الف. اور کلتیہما اور کلتیہما میں منصوب اور مجرور ہونے کی علامت ان کا یہ یا ہی ہوگا. تو چلیے اب پہلا جملہ ہے اینا اخواکا، یعنی کہ تمہارے دونوں بھائی کہاں ہیں؟ تو اب اسے جواب کیا مل رہا ہے؟ کلاہما فی دمشقہ. تو اب یہ دمشقہ کیا ہے؟ یہ جگہ کا نام ہے، اور مصر کی طرح یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. تو چلیے اب اس جملے کو انالائز کرتے ہیں. کلا کیا ہے؟ جی ہاں، مبتدا ہے، وہو مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہے. اچھا، اگر یہ مبتدا ہے تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ الف. پھر فی حرف جر ہے، اور دمشقہ اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ وہ دونوں دمشق میں ہیں. تو چلیے اب دوسرا جملہ ہے رأیت المدرسین، یعنی کہ کیا تم نے دونوں استادوں کو دیکھا ہے؟ تو وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ نعم رأیت کلیہما. اب یہاں پر رأی فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور کلی جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ہاں میں نے دونوں کو دیکھا ہے. چلیے اب آگے ہے من منکما مریض، یعنی کہ تم دونوں میں سے کون بیمار ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ کلانا مریض، ہم دونوں بیمار ہیں. تو اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. کلا کیا ہے؟ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور کلا کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ الف. اور پھر مریدن کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے. لیکن کلا کو دیکھیں، یہ تو مثنیٰ ہے، پھر اس کی خبر واحد کیوں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کلا اور کلتا ان کو جملوں میں ایک مفرد کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خبر بھی مفرد ہوتی ہے. مگر یاد رکھیں کہ کبھی کبھی بہت کم، بہت ریئر کیسز میں اس کی خبر مثنیٰ بھی آ سکتی ہے، مریدانی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کیا کہا جاتا ہے؟ اکثر اوقات اسے مفرد رکھا جاتا ہے، مریدن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ہم دونوں بیمار ہیں. چلیے اب اگلا جملہ ہے ای المدرسین سألتا، یعنی کہ تم نے دونوں میں سے کس استاد سے سوال کیا؟ تو اب اس کا جواب اسے کیا دیا جاتا ہے؟ سألتو کلیہما، یعنی کہ میں نے دونوں سے سوال کیا ہے. تو اب یہاں پہ سأل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور کلی یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میں نے دونوں سے سوال کیا. تو اب آگے ہے من ای البابین خرج الطلاب، یعنی کہ دونوں میں سے کس دروازے میں سے طلباء نکلے تھے؟ تو اس کا جواب اسے دیا جاتا ہے خرجو من کلیہما، یعنی کہ وہ سب
دونوں سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، کوئی ایک دروازہ نہیں تھا، دونوں دروازوں سے نکلے تھے۔ چلیے اب ہم نے اس کے مؤنث کو استعمال کرنا ہے، کلتا کو۔ پہلا جملہ ہے اَيْنَ الطَّالِبَتَانِ الْجَدِيدَتَانِ، یعنی کہ دونوں نئی طالبات کہاں ہیں؟ دیکھیں نا، اب اس میں تانی تانی آ گیا نا، یعنی کہ یہ دونوں مؤنث ہیں، لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، تو اب اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ کلتاہما عند المدیرتی۔ اب یہاں پر کلتا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر عندہ کیا ہے؟ یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے، اور المدیرتی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ وہ دونوں ہیڈ مسٹریس کے پاس ہیں، یعنی کہ پرنسپل صاحبہ کے پاس ہیں۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے ایس سورتینی حفظتا۔ اب اس ایہ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ دراصل یہ جملہ یوں ہے، حفظتا ایس سورتینی، یہاں پر حفظ فعل تھا، تا اس کا فاعل تھا، اور ایہ اس کا مفعول بہ وہو مضاف، اور السورتینی اس کا مضاف الیہ تھا، لیکن اسے سوالیہ جملے میں تبدیل کرنے کے لیے ایہ کو پہلے لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم ہمیشہ جملے میں فعل کو دیکھیں گے، اگر فعل متعدی ہو تو ہم اسے ایہ لکھیں گے، یعنی کہ اس صورت میں یہ مفعول بہ ہوگا۔ یعنی کہ تم نے دونوں میں سے کون سی صورت کو یاد کیا ہے یا حفظ کیا ہے؟ حفظتو کلتیہما، یہاں پر بھی ابھی حفظ فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور کلتی یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میں نے دونوں کو یاد کیا ہے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے من این الطالبتان الجدیدتان، یعنی کہ دونوں نئی طالبات کہاں سے ہیں؟ کلتاہما من النمسا۔ اب یہ نمسا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جگہ کا نام ہے، یعنی کہ آسٹریا، یعنی کہ وہ دونوں آسٹریا سے ہیں۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے من منکما طبیبتن، یعنی کہ تم دونوں میں سے کون ڈاکٹر ہے؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کلتانا طبیبتن۔ تو اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، کلتا اس کا مبتدا ہے، وہو مضاف، اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر طبیبتن کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے۔ تو اب دیکھیں، اس کا مبتدا مثنیٰ ہے اور خبر مفرد، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ زیادہ تر کلتا اور کلا کے ساتھ جو خبر ہوگی وہ مفرد ہوگی، واحد ہوگی، ٹھیک ہے، مثنیٰ نہیں ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی بہت کم اسے مثنیٰ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے بالعربیتی کتبت العنوان ام بالفرنسیتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، عنوان کے کیا معنی ہیں؟ ایڈریس، پتہ۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ تم نے ایڈریس، پتہ عربی میں لکھا تھا یا فرینچ زبان میں، فرانسیسی زبان میں۔ تو اسے جواب کیا ملتا ہے؟ کتبتو بی کلتیہما۔ تو اب اس ہما کے اصول کا آپ کو پتہ ہے نا کہ اس ضمیر ہما سے پہلے جب یا آ جاتا ہے تو یہ ہما میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب اس سے پہلے یا نہیں ہوگا تو پھر یہ ہما ہی رہے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کلتاہما، اس سے پہلے الف ہے نا، یا نہیں ہے، اس لیے یہ ہما ہی رہا، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو اب کتبتو بکلتیہما کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ میں نے دونوں میں لکھا ہے، یعنی اس نے پتے کو عربی میں بھی لکھا اور فرانسیسی زبان میں بھی لکھا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا کلا او کلتا، یعنی کہ ہم نے دیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے ہیں کلا اور کلتا کو استعمال کرتے ہوئے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، آپ نے اس ایو پر غور کرنا ہے
کہ یہ ایو کب ہوتا ہے اور ایا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. تو چلیے پہلا جز ہے ای القلمین دعا. اب اس جملے میں دیکھیں دعا کیا ہے. جی ہاں یہ فعل ہے، تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ ایو. ایو اس کا فاعل ہے، وہ مضاف، اور القلمین اس کا مضاف الیہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایو چونکہ فاعل ہے اسی وجہ سے یہ یہاں پر مرفوع ہے، یعنی کہ کون سے دو قلم گم ہو گئے ہیں. تو اب ہم نے کلا یا کلتا کو استعمال کرتے ہوئے جواب دینا ہے. تو اب قلم کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا، اس لیے ہم کیا جواب دیں گے؟ دعا کلاہما. تو اب اس جواب میں دعا فعل ہے، کلا اس کا فاعل ہے، وہو مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہوگا، یعنی کہ دونوں گم گئے ہیں. چلیے اب اگلا جملہ ہے ای الکتابین ترید ان تشتری. تو اب یہ ایو اس جملے میں ایا میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں دراصل یہ ایا یہ مفعول بھی ہے. دیکھیں ہم جلدی سوالوں کو انالائز کرنا بھی سیکھیں گے. فی الحال آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ مفعول بھی ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے. اور اس جملے کے معنی کیا ہوں گے کہ تم دونوں میں سے کون سی کتاب کو خریدنا چاہتے ہو. تو اب ہم جو اس کا جواب دیں گے اس میں اس تشتریہ کو کیا لکھیں گے؟ اشتریہ. ٹھیک ہے، یہ تشتریہ اشتریہ میں تبدیل ہو جائے گا. ہم جب سوال کرتے ہیں نا کہ تم دونوں میں سے کون سی کتابیں خریدنا چاہتے ہو، تو وہ جواب دے گا میں دونوں کتابیں خریدنا چاہتا ہوں. تو جب وہ میں کہہ رہا ہے تو پھر تشتریہ اشتریہ میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا اریدو ان اشتریہ کلیہما. ٹھیک ہے، اب یہ کلی کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہے. دیکھیں ہماری جو سولوشن بک ہے نا اس میں پرنٹنگ کی غلطی ہو گئی ہے، اور اس کلیہما کو کلتیہما انہوں نے لکھا ہے. تو آپ اسے درست کر لیں، یہ کلیہما ہے. کتابینی کیا ہے؟ مذکر ہے نا، اس لیے اس کے لیے کلیہما آئے گا، کلتیہما نہیں آئے گا. یعنی کہ میں دونوں کتابیں خریدنا چاہتا ہوں. چلیے اب اگلا جملہ ہے ای المجلتین قرأتا. مجلہ کسے کہتے ہیں؟ میگزین کو، رسالے کو. یعنی کہ تم نے دونوں میں سے کون سے رسالے کو پڑھا ہے؟ تو اب اس مجلتین کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ قرأتو کلتیہما، یعنی کہ میں نے دونوں کو پڑھا ہے. چلیے اب اگلا جملہ ہے ای الساعتین سرقت. اب یہاں پہ دیکھیں یہ سرقت کیا ہے؟ مجہول ہے نا، تو مجہول کے لیے ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ نائب فاعل کو. تو اب یہاں پر یہ ایو جو ہے نا یہ اس کا نائب فاعل ہے، وہو مضاف، اور الساعتین اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ دونوں میں سے کون سی گھڑی چوری ہوئی ہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں الساعتین کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے ہم جواب کیا دیں گے؟ ہم کہیں گے سرقت کلتاہما، یعنی کہ دونوں چوری ہو گئی ہیں. سرقہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے سرقہ، اور اسے جب مجہول کریں گے تو یہ بن جائے گا سرقہ، اور اس کے معنی ہوں گے چوری ہو گئیں. تو اب اس جملے میں سرقت کیا ہے؟ مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ کلتا. کلتا اس کا نائب فاعل ہوگا، وہو مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہوگا. تو یہ ہو جائے گا سرقت کلتاہما، یعنی کہ دونوں چوری ہو گئی ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. چلیے اب اگلا جملہ ہے ای اللغتین تعرف الاردیۃ ام الفارسیۃ. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ تعرف فعل ہے اور ایا اس کا مفعول بھی ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے، وہو مضاف، اور اللغتین اس کا مضاف الیہ ہے، اسی وجہ سے یہ مجرور ہے. تو اب اس جملے کے معنی ہوں گے کہ تم دونوں میں سے کون سی زبان جانتے ہو؟
اردو یا فارسی؟ تو ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ ہم نے کہنا ہے دونوں جانتے ہیں. ہمیں آتی ہو یا نہیں آتی ہو، ہم نے کہنا ہے دونوں جانتے ہیں. چلیے اب اس کا جواب دیں. ہم کہیں گے عارفو کلتیہما. اب دیکھیں سوال میں ہے تعریفو اور ہم جواب دیں گے عارفو. ٹھیک ہے نا؟ تعریفو کے معنی کیا ہوں گے؟ تم جانتے ہو. جب ہم جواب دیں گے تو ہم کہیں گے میں جانتا ہوں، عارفو. ٹھیک ہے، جملے میں ہمیں یہ چینجز کرنے پڑیں گے. چلیے اب اگلا سوال ہے ای العملتین عندک الجنیح ام الدولار. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایو کیوں ہو گیا؟ اب یہ ایا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ ایو جو ہے یہ مبتدا ہے وہ مضاف، اور عملتینی اس کا مضاف الیہ ہے، اور اندکا اس میں اندا ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور کا اس کا مضاف الیہ ہے. تو اب اس عملتینی کے کیا معنی ہیں؟ کرنسی، یعنی کہ تمہارے پاس دونوں میں سے کون سی کرنسی ہے، پاؤنڈ یا ڈالر؟ تو اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم بہت امیر ہیں، ہمارے پاس دونوں ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے عندی کلتاہما. تو اب اس جملے میں اندا ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہوگا اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہوگا. پھر کلتا اس کا مبتدا مؤخر ہوگا وہ مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہوگا، یعنی کہ میرے پاس دونوں ہیں. چلیے اب اگلا سوال ہے ایو مدرسی الفقہ غابا اليوم. تو اب یہاں پر اس جملے میں یہ ایو کیا ہے؟ یہ اس فعل غابا کا فاعل ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے. یعنی کہ فقہ کے دونوں استادوں میں سے کون سا استاد آج غیر حاضر تھا یا موجود نہیں تھا؟ تو اب ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ غابا کلاہما. غابا فعل ہوگا اور کلا یہ اس کا فاعل ہوگا اور ہما اس کا مفعول بھی ہوگا، یعنی کہ دونوں غیر حاضر تھے، دونوں موجود نہیں تھے. چلیے اب اگلا سوال ہے ای البابینی فتحتا. اب یہاں پہ فتح فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے اور ایا اس کا مفعول بھی ہے وہ مضاف، اور البابینی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ دونوں میں سے کون سا دروازہ تم نے کھولا تھا؟ تو اب ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ اب چونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جواب میں کلا اور کلتا کو ہی استعمال کرنا ہے، اس لیے ہم کیا جواب دیں گے؟ فتحت کلیہما، یعنی کہ میں نے دونوں کو کھولا تھا. چلیے اب اگلا سوال ہے ای النافذتین مفتوحۃ. اب یہاں پہ یہ ایو پھر مرفوع کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے وہ مضاف، اور النافذتین اس کا مضاف الیہ ہے اور مفتوحۃ اس کی خبر ہے. اور دیکھیں مثنیٰ کے ساتھ خبر کیا ہے؟ یہ مفرد، یعنی کہ دونوں میں سے کون سی کھڑکی کھلی ہے؟ تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ کلتاہما مفتوحۃ. تو اب اس جملے میں کلتا مبتدا ہوگا وہ مضاف، اور ہما اس کا مضاف الیہ ہوگا اور مفتوحۃ اس کی خبر ہوگی، یعنی کہ وہ دونوں کھلی ہیں. چلیے اب اگلا سوال ہے من منہما ضعیف فی النحو. یعنی کہ ان دونوں میں سے کون گرامر میں کمزور ہے؟ تو اب ہم اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ کلاہما ضعیف. ابھی بھی ہم کلا کی خبر کو مفرد کریں گے، ضعیف لکھیں گے، ضعیفانی نہیں لکھیں گے، ضعیف لکھیں گے، یعنی وہ دونوں کمزور ہیں. چلیے اب یہ جو رول میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں نا، اس کو انہوں نے عربی میں لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کلا و کلتا اسمانی لفظہما مفرد، یعنی کہ کلا اور کلتا دونوں اسم مفرد ہیں، ومعناہما مثنی، جبکہ ان کا معنی مثنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اسے مفرد کی طرح استعمال کرتے ہیں، مفرد کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے معنی مثنی ہوتے ہیں. وَمُرَاعَاتُ اللَّفْظِ اکثر
اب اس مراعاتو کو دیکھیں، یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ استثناء، رعایت، آبزرویشن، کنسیڈریشن، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ اور اکثر کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی اکثر ہی ہوں گے، موسٹ آفن۔ تو وَمُرَاعَاتُ اللَّفْظِ اکثر، اس کے معنی ہوں گے، اور اس لفظ کو اکثر استثناء دیا جاتا ہے، رعایت دی جاتی ہے۔ نحو کلاہما جدید، کلتاہما مجتہدات۔ تو اب دیکھیں، کلاہما اور کلتاہما دونوں مثنیٰ ہیں، اور ان کی خبر جدید اور مجتہدات دونوں کیا ہیں؟ مفرد ہیں، واحد ہیں۔ اور قرآن پاک میں کیا ہے؟ قال تعالی کلتا الجنتین آتت اکلہا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ کلا اور کلتا یہ دونوں ایسے اسماء ہیں کہ جن کے معنی تو مثنیٰ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ سلوک مفرد کا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی خبر جب ہوگی وہ مفرد ہوگی۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہم اہدی قلوبنا وثبت السنتنا، اللہم طہر قلوبنا وحسن فروجنا واشفی اسقامنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔